السلام علیکم. آج کی اچھی بات کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے. یار آج کی اچھی بات زیادہ تر میں آپ کو اپنے تجربات سے ہی آگاہ کرتی ہوں، تو آج کی اچھی بات بھی اسی حوالے سے. تھوڑے دنوں پہلے ہی میں چنچی کا ویٹ کری تھی اپنے آفس کے کارنر پہ رکشے کا. تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس سے سلام دعا ہوئی، بات شروع ہوئی. تو اس نے پوچھا آپ کون؟ میں نے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. اس نے کہا ارے گڈ. تو پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھی اور اس نے بتایا کہ وہ اس نے ماس کمیونیکیشن میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے اور اس کی ڈریم جاب تھی جرنلسٹ بننا. لیکن پھر اس کو اندازہ ہوا کہ جو ہے وہ ہمیں جرنلزم میں انٹرنشپ اور ٹرینی رپورٹرز اور یہ سب چیزوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو اس کو لگا شاید یہ اتنا فیزیبل نہیں ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم مجھے تھوڑا سا ایک آپ کو کہتے ہیں نا زوم سا آ جاتا ہے کہ نہیں تمہیں ضرور کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ لازمی کرنا چاہیے تھا یہ، اور یہ تم نے تو بہت بڑی اپارچونیٹی چھوڑ دی. آپ کو پتہ ہے مجھے باتیں کرتے کرتے اندازہ ہوا کہ اس کے حالات بہت مختلف ہیں، اس کے گھر کے حالات بہت مختلف تھے. اس لڑکی نے خود محنت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا. اس لڑکی نے خود محنت کر کے ٹیوشن پڑھا کے اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کو اس نے سپورٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے فادر جو ہیں وہ کسی وجہ سے سپورٹ نہیں کرتے ان کو، اور وہ ساری چیزیں وہ لڑکی فیس کر رہی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم وہ کہیں بھی لیس سیلری بیئر نہیں کر سکتی، اور اس کو ہر حالت میں ایک سرٹین سیلری اماؤنٹ چاہیے تھا. اور وہ انٹرنشپ کے دوران 2-3 مہینے آپ کو پتہ ہے بہت کم پیسے ملتے ہیں. تو لیکن اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے سارے معاملات، اپنی تعلیم دیکھنے کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کی تعلیم دیکھنے کے لیے، سب چیزیں دیکھنے کے لیے اسے ایک ٹھیک اماؤنٹ کی ضرورت تھی. اور فار دیٹ اماؤنٹ اس نے جو جاب جوائن کی، شی از ان بینک، تو وہ اس کو بینک کی جاب جوائن کرنا اس کے لیے بہتر تھا. اب یقین کریں یہ بات سننی تھی، مجھے نا تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ یار میں نے جو ہے وہ اس سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کن حالات سے گزری ہے یا گزر رہی ہے. اور میں نے فضول میں اتنا زوم دے دیا کہ نہیں تمہیں تو صحافی بننا چاہیے تھا، نہیں تم نے اچھا بالکل ماس کمیونیکیشن پڑھنے کے بعد تم جو ہے وہ کسی اور فیلڈ میں چلی گئی ہو. اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی نا ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا کسی کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، کسی کو تسلی دیتے ہیں، کسی کے زخم پہ مرہم رکھنے کا کام کرتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. اب یقین کریں میں نے اس سے کہا کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، اور لٹرلی تم بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میڈیا میں تو ویسے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم جو ہے وہ تم نے بینکنگ لائن چوز کی، اور تم ایک بہت ہی پروگریسو لائن میں ہو، کیونکہ ایسی لائن میں جہاں پہ ترقی کی راہیں بھی ہیں اور تم ترقی بھی کر سکتی ہو اور آگے بھی بڑھ سکتی ہو. یہ بالکل صحیح ڈیسیجن تھا تمہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہمت دے. جو تم کر رہی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عطا کرے، تم بہت خوش رہو کیونکہ تم بہت محنت کر رہی ہو، اور تم یقیناً تمہاری اس محنت کا صلہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا انشاءاللہ. اب ہماری آلموسٹ روزانہ ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ملنے کے بعد مجھے نا بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا کہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اگلے بندے کے حالات اور معاملات جاننے کے بعد کریں. ہم برملا کبھی حالات دیکھے بغیر، اگلے بندے کے متعلق جانے بغیر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، یا اسے کس سچویشن میں سے گزرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہوگا. مطلب یہ بات بہت میٹر کرتی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ اس کے لیے اس کے زخم پہ مرہم بنیں، آپ کے الفاظ اس کو سہارا دینے کا کام کریں، آپ کے الفاظ اس کو آگے بڑھنے میں مدد کریں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے مزید اسی طریقے سے جو ہے وہ ترقی بھی کر سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں اس چیز کو پروموٹ کریں، ہے نا. چلے میں آپ سے لیتی ہوں اجازت، ٹل مائی نیکسٹ اچھی بات والا ولاگ. اللہ حافظ.